الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. میرے کا سوال ہے کہ پیس ٹی وی میں آخر کیا خرابی ہے؟ آئی آر ایف پہ آپ بات کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے تعلق سے آپ نے بات کی ہے کہ ان کا منہج غلط ہے. پیس ٹی وی میں بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان میں بہت خیر کی دروس اور خیر کی خبر لوگوں میں عام ہو رہی ہے، اور آپ ہیں ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، اور کوئی نہ کوئی غلطی آپ پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس غلطی کو آپ عام کر دیتے ہیں. چھوٹی غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے. اگر ان سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں تو ان سے نظر انداز کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا جو دعوت ہے ان کی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اور جب کوئی شخص ایسے لیول پہ پہنچ جائے، اس کی دعوت عالمی دعوت ہو جائے اور کچھ غلطیاں بھی ہوں تھوڑی سی، تو پھر اس کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس کی غلطی کو پکڑنا یہ بڑی ناانصافی ہے. اب پیس ٹی وی جو ہے 3 چینلز کھل چکے ہیں. انگلش میں تھا، پھر اردو میں ہوا، پھر بنگالی میں ہوا، اب عربی میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. میں نے سنا کہ چائنیز میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، واللہ اعلم. بہرحال تو 3 ابھی ان کے چینلز چل رہے ہیں پیس ٹی وی کے نام سے. تو آخر کیا خرابی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور کئی مرتبہ جب میں نے بات کی ہے تو ثبوت کے ساتھ میں نے بات کی ہے. اور ساتھ سب جانتے ہیں الحمدللہ میں نے اپنے استادوں سے یہی منہج سیکھا ہے. اگر کوئی چیز غلط ہے تو پھر صرف غلط نہیں کہنا یہ کافی نہیں ہے. صرف غلط کہنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف بڑھتا ہے، امت میں تفرقہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ کسی کا رد کرنا چاہتے ہیں، کسی کی غلطی بیان کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ غلط ہے. نمبر 2 غلط کیوں ہے، نمبر 3 صحیح کیا ہے، نمبر 4 یہ صحیح کیوں ہے، تب بات کریں اور بات پھر ریفرنس کریں. اور میں نے جب بھی بات کی الحمدللہ میں نے بتایا ہے کہ کون سی غلطی ہے، کہاں پر یہ بیان کی گئی ہے اور کیوں غلط ہے، اور جو صحیح وہ کیوں صحیح ہے. آج بھی میں یہی کہتا ہوں پیس ٹی وی سے بچیں. بہت ساری غلطیاں ہیں. آپ ان کو خوبیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی منہج حق ہے. یہ منہج واللہ قسم کھا رہا ہوں منہج حق نہیں ہے. کہ جہاں پر آپ کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے اور اچھی چیز کے ساتھ غلط چیز بھی ملتی ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے خاص طور پہ یا منہج سے ہے، تو پھر کوئی خیر باقی نہیں رہتی. سلف کو دیکھ لیں آپ، کبھی بھی آپ کو سلف میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اہل بدعت سے بھی کوئی علم لیتا تھا. 2 جدا راستے تھے، ایک اہل سنت کا راستہ تھا، دوسرا اہل بدعت کا راستہ تھا. ایک اہل حق کا تھا، ایک دوسرا اہل باطل کا تھا، اور دونوں ایک ساتھ ہرگز نہیں، نہ کبھی ملے ہیں، نہ ملے تھے، نہ کبھی ملیں گے. اور آج آپ لوگ کہتے کوئی حرج نہیں، نظر انداز کر دیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پیس ٹی وی کی طرف سے بات ہو رہی ہے، آئیے دیکھتے کہ ان میں اسپیکرز کون سے ہیں. اگر سارے کے سارے اہل حدیث ہیں، صحیح منہج والے ہیں، قرآن سنت کی بات کرتے ہیں، سلف صالح منہج اور فہم کے مطابق بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، صحیح عقیدے کی بات کرتے ہیں، مسائل شرک کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، بدعت کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تب تو بات ٹھیک ہے، سننا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے. لیکن اگر ان کے اسپیکر جو وہاں پہ جا کے اسپیچ دیتے ہیں، ان میں بعض ایسے ہیں جن کا خود عقیدہ خراب ہے، جن کو خود ضرورت ہے عقیدے کی درست کرنے کی، جن کو خود ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی. اگر ایسے لوگ ہوں تو پھر کیا خیال ہے؟ پھر سننا چاہیے. میں چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ خود پیس ٹی وی اردو ٹی وی کی بات میں کر رہا ہوں، اب ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو عجیب و غریب اسپیکر نظر آئیں گے. ان میں سے آپ امیج بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک عالم ہے ان کے، جن کا نام ہے مفتی شکیل سیتا پوری. یہ انٹروڈکشن خود لکھا ہوا ہے وہاں پہ ویب سائٹ میں
فاضل دارالعلوم دیوبند 1969 اینڈ فاضل افتاء مفتی دارالعلوم دیوبند 1970. دارالعلوم دیوبند سے آپ نے ایک عالم مفتی لے کے آئے ہیں اور پیس ٹی وی وہ اسپیچ دیتے ہیں. وہ دیوبندیت کے سوا کیا بات کریں گے؟ لیکن جو ان کے پاس ہے، جو بچپن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، جو ابھی تک وہ پڑھتے آئے ہیں، پڑھاتے، وہی بات کریں گے. اچھا، ٹیچر اس کرنٹلی کہتے ہیں ٹیچر ایٹ دارالعلوم دیوبند فرام 1972 ٹو 1980. پھر آگے اور بھی ہیں مینیجر وغیرہ اور پتہ نہیں کیا ہے. لیکن ہمارے جو غرض ہے ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کون ہے. دوسرے اسپیکر دیکھ لیں آپ، مولانا اعجاز اسلم. یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. ان کے انٹروڈکشن میں لکھا ہے کہ ممبر ہے مرکزی مجلس شورا کی، ایم اے انگلش لٹریچر میں بہار یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے. پھر لیکچرر رہے ہیں انگلش کے، اور ہی ہیز سروڈ ایز لوکل پریزیڈنٹ آف جماعت اسلامی کسی صوبے میں، اور ہی از آلسو دا سیکرٹری آف دا جماعت اسلامی ہند. جماعت اسلامی کے سیکرٹری ہیں یہ صاحب جو ہے. یہ ان کی ویب سائٹ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں امیج جو ہے. جماعت اسلامی کے پاس کیا علم ہے؟ جو ان کے پاس علم وہی آگے دیں گے نا. اگر ان کا منہج، ان کا عقیدہ درست ہے تو پھر ان کو آگے شیئر کرنا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں اور اللہ کے لیے سمجھیں کہ ان کا عقیدہ غلط ہے تو ایسے لوگوں کو نہیں چانس دینا چاہیے. تیسری، مولانا فضل الرحمان قاسمی. ان کے دادوں میں سے فاؤنڈر ہیں دارالعلوم دیوبند کے. اور آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند ازہر آف انڈیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں کہا، یہاں لکھا ہے دارالعلوم دیوبند ازہر آف انڈیا لکھا ہوا ہے. دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہیں اور مفتی کی ڈگری سن 1958 میں حاصل کی ہے انہوں نے. اور پھر مدینہ یونیورسٹی میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. دارالعلوم دیوبند میں 12 سال تک انہوں نے کام کیا. پھر دارالافتاء پنجاب اسٹیٹ میں ایز چیف مفتی کی پوسٹ پر ان کو رکھا گیا. اگلے اسپیکر ہیں ڈاکٹر اسرار احمد. ان کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ غلط عقیدہ ہے اور تنظیم اسلامی کے بانی ہیں، معروف شخصیت ہیں. ان کے لیکچرز بھی انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں. اگلے اسپیکر ہیں یہ صاحب، ان کا نام ہے مولانا ابو ظفر حسن ازہری ندوی. انہوں نے اسلام فقہ کا کورس جو ہے ندوہ، جو جامعہ الازہر یونیورسٹی کائرو سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے. ندوہ سے بھی کیا ہے اور ازہر یونیورسٹی سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے. اب ازہر یونیورسٹی والے سوائے تصوف کے اور شریعت ماتریت کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگلے صاحب ہیں شیخ ولی اللہ سعیدی صاحب. یہ صاحب جی، ان کو انٹروڈکشن میں لکھا ہوا ہے جماعت اسلامی ہند کے آرگنائزرز میں سے ہیں، اور یہ بھی جماعت اسلامی کے ہیں. یہ دیکھ لیں آپ. بہرحال اور بھی ان کے کافی اسپیکرز ہیں، اتنی کافی ہے. کیا ایسے لوگ جن کا عقیدہ اور منہج درست نہیں ہے، کیا ان کی بات سننی چاہیے؟ کیا دنیا میں حق کی دعوت دینے والے لوگ ختم ہو گئے، مر گئے؟ اگر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو توحید و سنت کی دعوت دیتے ہیں
اور صرف ایک یہی چینل رہ گیا ہے، پیس ٹی وی. دنیا جہاں کے سارے چینلز بھی ختم ہو گئے ہیں، کوئی بھی اور آپ کو دین سکھانے والا نہیں ہے. آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو جاہل رہیں اور جاہل مریں، یا پھر پیس ٹی وی آپ دیکھیں. تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ جاہل نہ مریں، کچھ دیکھیں. لیکن کیا آج کے زمانے میں حق کی دعوت دینے والے مر چکے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی صرف ہمیں ان لوگوں کا انتظار ہے کہ آج یہ لوگ انٹرنیشنل میڈیا پہ آئیں اور اپنے نظریات لوگوں سے شیئر کریں، چاہے قرآن سنت کے مطابق ہو یا مخالف ہو. غلطی ہماری ہے کہ ہم نشاندہی کرتے، نصیحت کرتے ہیں. یہ غلطی ان کی ہے جو ایسے لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے. ہاں، اگر ان لوگوں کا عقیدہ درست کر لیا آپ لوگوں نے، اور یہ لوگ دیوبندیت سے اور جماعت اسلامی مودودیت سے توبہ کر چکے ہیں، تو بتائیں. یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ پہلے تھے دیوبندی، اب توبہ کر چکے ہیں، اس لیے آج یہاں پہ اسپیچ دے رہے ہیں. تب کوئی بات تھی، وزن تھا بات میں. لیکن آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی دیوبندی ہیں. آپ ابھی بھی ان کو انٹروڈکشن میں خود لکھا ہوا ہے ویب سائٹ میں کہ کتاب جماعت اسلامی سے ہے. اس کے باوجود بھی پھر دنیا میں آپ سیر کرتے ہیں اور لوگوں سے چندہ لیتے ہیں، اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس چینل میں لگ رہا ہے. پتہ ہے زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کے پیسے بھی یہ لوگ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. واللہ وقت آنے والا ہے، کچھ نہیں رہے گا. نہ یہ چینلز رہیں گے، نہ یہ لوگ رہیں گے، نہ ہم رہیں گے. رہے گا آپ کا ایمان، آپ کا عمل. اگر درست ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے، اور اگر کوئی خرابی ہے تو پھر خرابی ہی خرابی ہے. آج سوچنا چاہیے، متعین کرنا چاہیے. اپنے سمت درست کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اور یہ تب تک نہ ہوگا جب تک کہ آپ خود اپنا منہج ٹھیک نہیں کر لیتے. اور میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس مسئلے میں. وہی رسپانسبل ہیں، انہیں کی مرضی ہے. وہ جن کو رکھنا چاہتے ہیں، جن کو نکالنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے، آپ جتنی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، کاش کہ آپ یہ ساری کی ساری محنت اچھے راستے پہ لگا دیتے. صرف خیر کو چاہنا کافی نہیں ہوتا، خیر پہ چلنا لازمی ہوتا ہے. اور چاہنے چلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے نہیں پتا آپ کی غرض کیا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ان کو چندے کی ضرورت پڑتی ہے تو بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے، دیوبندی ہے یا اسلامی جماعت والے، ان کو یہ لوگ چندے نہیں دیتے. میرا بھائی چندہ ہو یا کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے کرو. میں نے کہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. واللہ کوئی کام نہیں آئے گا اگر آپ کی دعوت میں کلیئرٹی نہیں ہے، پیورٹی نہیں ہے، تو دعوت نہیں ہے. اور اس میں کیا کلیئرٹی ہے، کیا پیورٹی ہے؟ آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں، وہ ریسٹرکشنز خاص دیتے ہیں کہ آپ نے ان موضوع پہ بات کرنی نہیں ہے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. یہ توحید پہ بات نہیں کر رہے تفصیل سے. میں نے سلف کی بات نہیں کرتا، شرک کی معاملات کو کھول کھول کے بیان نہیں کرتا، جبکہ ہمارے ملک میں اشد ضرورت ہے. تو پھر کیا دعوت دینے چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سب اکٹھے ہو جائیں، سارے اکٹھے کر کے کرنا کیا ہے؟ اگر حق پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو باتوں پہ اکٹھے کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کیا خیر ہے ایسی جماعتوں میں؟ غثاء کا غثاء السیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. کیا قدر و قیمت ہے؟ جب ایمان نہیں، توحید نہیں، تو اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، تو کہاں ہے؟ ہمیں تو دکھائے نا. دل کے اندر چھپا رہے ہیں، دعوت میں کہاں ہے؟ ہمارا مطلب آپ کے باطن سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ہمارا مطلب آپ کی زبان سے، آپ کے ظاہر سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اور جو لوگ کہتے کہ نہیں دل کے اچھے ہیں، تو ہم کب کا دل کے برے ہیں؟ ہم دل کی کبھی بات کی ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے کیا ہے، کرتے کیا ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا وہ کیا کر رہے ہیں. آج میری بات تلخ لگ رہی ہوگی بعض لوگوں کو، لیکن اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور پتہ چلے گا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں،
ہم بھی نہیں رہیں گے، لیکن نظریات باقی رہ جاتی ہیں. یہ نظریہ بھی باقی رہے گا ڈاکٹر صاحب والا، یہ نظریہ باقی رہے گا سلف صالحین والا. آپ کی مرضی، جو آپ نے اپنانا چاہے، جو آپ اپنانا چاہتے ہیں اپنا لیں، لیکن جواب دینا پڑے گا. وقفوہم انہم مسئولون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو روکو، ان سے ضرور سوال کیا جائے گا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم ان سے سوال کریں گے کیا کچھ کرتے تھے دنیا میں. اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں، لیکن کس انداز میں؟ تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی سوچے قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں؟ رب ذل جلالہ سبحانہ و تعالی کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ وہ بھی سوال کرنے کے، کسی کو شک و شبہ کے سوال نہیں ہوگا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جس دن سوال ہوگا ہماری کیا حالت ہوگی اس وقت. الغرض، ہم سورہ فاتحہ میں جو دعا کرتے ہیں اسی کو لازمی پکڑے رکھو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دعا کرتے رہتے ہر نماز میں. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا، یہ دعا کرتے رہتے ہیں. صراط مستقیم کافی نہیں ہے، ان کے راستے کی ہمیں ضرورت ہے. دائیں بائیں اور یہ دوسرے راستے ضرورت کیا ہے ان راستوں کی؟ پھر متعین کیوں کرے صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا راستہ اگر جس کو کافی نہیں ہے اس کو پھر اللہ کے قسم کو کوئی چیز بھی کافی نہیں ہے. جو اس راستے کے علاوہ جو راستے ہیں نا، مغضوب علیہم الضالین کا راستہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے راستے سے نجات عطا فرمائے. چاہے راستہ مغضوب علیہم کو یا ضالین کا راستہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ذریت کو اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.